بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما ورب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. علم الصرف کا آج ہمارا 10واں سبق ہے، اور ابھی تک ہم نے الحمدللہ فعل ماضی کی گردان تقریباً سیکھ لی ہے۔ فعل ماضی کی گردان کو کس طریقے سے بنانا ہے، اور پھر ماضی منفی کو کیسے بنانا ہے، مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ کو سکھا دیا ہے۔ فعل ماضی معروف کی تو ہم نے بہت زیادہ پریکٹس کر لی انشاءاللہ، البتہ مجہول کی مثبت اور منفی دونوں کی آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیمرے بند کریں، کیمرے آف رکھیں، برائے مہربانی کیمرے آف رکھا کریں۔ تو ہم نے فعل ماضی کی پریکٹس کر لی ہے، اب ماضی مجہول جو ہے اس کی بھی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس کا طریقہ یہی ہے۔ آپ کے پاس یہ پورا ایک صفحہ ہے، میں نے گروپ میں شیئر بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تصویر میں نے شیئر کر دی تھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس کو آپ نے بار بار اس کی گردانی جو ہے کچھ کے الفاظ کی لکھ لیں، اور کچھ کی آپ زبانی تقریباً سب کی آپ نے گردان کرنی ہے، ٹھیک ہے، ترجمے کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اردو سے عربی اور عربی سے اردو جملے بنا لیں۔ فی الماضی کو استعمال کرتے ہوئے اردو سے عربی اور عربی سے اردو ہم نے جملے بنانے ہیں، اور ہماری ترتیب اس طرح سے ہوگی کہ میں آپ لوگوں سے پوچھتا جاؤں گا، یہ اوپر جو چارٹ آپ کو دیا ہوا ہے انہی میں سے کوئی لفظ میں آپ سے پوچھوں گا، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب دینا ہے۔ آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ جو الفاظ ہے آپ میں سے اکثر نے اس کو 2-3 مرتبہ پڑھ لیا ہوگا، سمجھ بھی لیا ہوگا۔ اب میں نے آپ سے کوئی جملہ یہاں پہ میں لکھوں گا بھی، آپ نے پہلے عربی میں لکھوں گا، آپ نے اردو اس کی بتانی ہے، کیا اردو اس کی کیا بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ میں لکھنے لگا ہوں، آپ سب کو نظر آ رہی ہے؟ جی، سب سے پہلا لفظ ہے، ایک منٹ اس کی ذرا یہ فونٹ چینج کر لیں۔ خلقنا، خلق نا، اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ خلقنا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ ہے غفرتم، غفر تم، اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ غفر تم، غفرہ کا معنی ہوتا ہے بخشنا، تم سب مردوں نے بخش دیا یا معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ دو مرد نہیں ہے، تم سب مردوں نے، ٹھیک۔ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم آیا ہے۔ اگلا لفظ ہے علمتن، علمتن، عالمہ کا معنی ہوتا ہے جاننا، تو علمتن کا ترجمہ کیا کریں گی؟
تم سب عورتوں نے جان لیا، یعنی علم حاصل کر لیا. تم سب عورتوں نے جان لیا یا علم حاصل کر لیا. ٹھیک ہے. بلند کیا، رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا. تو اب میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں رفعت. رفعت. رفعت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ رفعت رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا. آپ ایک مرد نے بلند کیا. آگے کیا چیز بلند کیا؟ وہ آگے ساتھ میں جو بھی ضمیر لگا دیں گے، جھنڈا بلند کیا، نام روشن کیا، اس طرح مختلف چیزیں، وہ تو بعد میں جملے جب ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. آگے سجد. سجدت. سجدت. سجدت اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اس ایک عورت نے سجدہ کیا. اس ایک عورت نے سجدہ کیا. اس ایک عورت نے سجدہ کیا. بات سمجھ آ گئی؟ جی بالکل. ایک منٹ یہاں پہ. اچھا آگے لفظ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. ضربتا. ضربتا. کیا ترجمہ کریں گے؟ ضربتا. ضربتا. ان دو عورتوں نے مارا. ان دو عورتوں نے مارا. ٹھیک ہے. تا الف تا آ جائے تو یہ تثنیہ مؤنث غائب کی علامت ہے. جعلو. جعلو. جی جعلو کیا ترجمہ کریں گے؟ ان سب مردوں نے. ان سب مردوں نے بنایا. جعلو ان سب مردوں نے بنایا. یہ قرآن مجید میں یہ سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ. ٹھیک ہے. اب الحمدللہ آپ لوگوں نے فعل ماضی سیکھ لی ہے. تقریباً قرآن مجید کی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا تقریباً 7,000 کے الفاظ جو ہے آپ نے سیکھ لیے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فعل ماضی سیکھنے کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کا جو بھی صفحہ آپ کھولیں گے اس میں اکثر و بیشتر ہر لفظ ہر سطر جو ہے اس میں آپ کو فعل ماضی کا جو ہے صیغہ نظر آئے گا. آج ذرا پریکٹس کریں. کوئی ایک صفحہ قرآن مجید کا آپ کھول لیں، اس میں کتنے الفاظ ہیں فعل ماضی کے جو آپ کو آتے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آگے رزقنا. رزقنا. جی رزقنا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم نے رزق دیا. ہم نے رزق عطا کیا. یہ تو پہلے پارے میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. ٹھیک ہے. ہم نے رزق دیا، رزق عطا کیا. صبرت. صبرت. صبرت میں نے صبر کیا.
اس جملے کی بڑی ضرورت پڑتی ہے نا، تو میں نے بہت صبر کیا، تو آپ کو آنا چاہیے میں نے صبر کیا. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. تو یہ صبر جو ہے آپ لوگوں نے سیکھنا ہے. اسی طرح نجح، نجحت، نجحت، کیا ترجمہ کریں گے؟ میں کامیاب ہوا. نجح ینجح کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا. میں کامیاب ہوا، میں کامیاب ہوا. حسیبتی، حسیبتی، حسیبتی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو ایک عورت نے گمان کیا، تو ایک عورت نے گمان کیا. عورتیں چونکہ بہت زیادہ گمان کرتی ہے، تو آپ یہ بتا سکتے تو ایک عورت نے گمان کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح رکب تما، رکب تما، رکب تما کیا ترجمہ کریں گے؟ تم دو مرد یا دو عورتیں، تم دو مرد یا دو عورتیں سوار ہوئی. ٹھیک ہے. آگے پھر قبلتا، قبلتا، تو نے قبول کیا، تو نے قبول کیا. خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کر رہے ہو تو آپ کہہ رہے کہ قبلتا، تو نے قبول کیا. مریضہ، مریضہ کیا ترجمہ کریں گے؟ مریضہ، مریضہ الف بھی ہے. ایک مرد کہاں پہ ہو گیا؟ مریضہ ایک مرد ہوتا ہے. مریضہ وہ دو مرد بیمار ہوئے، وہ دو مرد بیمار ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح مریضتا، بلکہ مریضنا، مریضنا. اگر آپ سے پوچھ لے طالبات نہیں آ رہی تو آپ کیا کہیں گے؟ مریضنا. وہ سب بیمار ہوئے ہیں، وہ سب بیمار ہوئے. تم نہیں، وہ سب عورتیں بیمار ہوئیں. اللہ اکبر کبیرہ. حفظ تم، حفظ تم، حفظ تم سب مردوں نے یاد کیا. ٹھیک ہے. آگے ما صبرنا، ما صبرنا کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم نے صبر کیا. صحیح ہے، یا ہم نے صبر نہیں کیا؟ جی ہم نے صبر نہیں کیا. ما ضربت، ما ضربت میں نے
نہیں مارا، میں نے نہیں مارا. جی ہاں. ما جعلنا، ما جعلنا، ہم نے نہیں بنایا، ہم نے نہیں بنایا. ما طبختی، ما طبختی، آپ نے نہیں پکایا، آپ نے نہیں پکایا. ما دخلت، ما دخلت، وہ ایک عورت داخل نہیں ہوئی. ما ضحکت، ما ضحکت، وہ ایک عورت نہیں ہنسی. ما نجحوا، ما نجحوا، ما نجحوا، وہ سب مرد کامیاب نہیں ہوئے، وہ سب مرد کامیاب نہیں ہوئے. ما رکبنا، ما رکبنا، ما رکبنا، وہ سب عورتیں سوار نہیں ہوئی. ما رکبنا، وہ سب عورتیں سوار نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ما قبلت، اس ایک عورت نے قبول نہیں کیا. جی اب یہ سب جملے آپ بنا رہے ہیں نا ماشاءاللہ؟ یہ جملے میں تو نہیں بنا رہا، آپ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ عربی کے جملے آپ بنا رہے ہیں. ابھی اگر ہم گننا شروع کر دیں تقریباً 20-25 کے قریب تو آپ نے بنا لیے ہیں. یہ دیکھیں اتنے زیادہ جملے آپ نے بنا لیے ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں کو عربی آ گئی ہے، مبارک ہو. ٹھیک ہے جی. نصیرہ، نصیرہ، جی نصیرہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مدد کی گئی اس ایک مرد کی، مدد کی گئی اس ایک مرد کی. نصرت، نصرت، میری مدد کی گئی، میری مدد کی گئی. ضربنا، ضربنا، ہماری پٹھائی کی گئی، ہمیں مارا گیا.
ٹھیک ہے. ما قتلت. ما قتلت. ما قتلت اس ایک عورت کو قتل نہیں کیا گیا. اس ایک عورت کو قتل نہیں کیا گیا. ما کتبنا. ما کتبنا. ما کتبنا ہمیں نہیں لکھوایا گیا. ہمیں نہیں لکھوایا گیا. کتبہ لکھوایا گیا اس ایک مرد کو. ٹھیک ہے. تو ما کتبنا ہمیں نہیں لکھوایا گیا. لکھایا گیا نہیں، لکھوایا گیا. ما رزقت. ما رزق. رزق اسے رزق عطا نہیں کیا گیا. اسے رزق عطا نہیں کیا گیا یا اسے رزق نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے جملے بنانے اور پریکٹس کرنی ہے. اب ہم کچھ جملے جو ہے بنائیں گے عربی سے اردو سے عربی. کچھ جملے جو ہے ہم پریکٹس کرتے ہیں اردو سے عربی. عربی سے اردو تو ہم نے کر لیا الحمدللہ. اب ہم جو ہے اردو سے عربی جو ہے جملے بنائیں گے. آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ جی چلے دیکھتے ہیں کہ کون تیار ہیں. سب سے پہلے جملہ ہے ہم کامیاب ہو گئے. ہم کامیاب ہو گئے. جلدی بولتے جائیں. ہم کامیاب ہو گئے. نجحنا. صحیح ہے بھائی. نجحنا ہم کامیاب ہو گئے. ان سب عورتوں نے یاد نہیں کیا. ان سب عورتوں نے یاد نہیں کیا. ما حفظ نہ. ان سب عورتوں نے یاد نہیں کیا. ٹھیک ہے. ان دونوں نے صبر نہیں کیا. ان دونوں نے صبر نہیں کیا. ان دونوں نے صبر نہیں کیا. ما صبرا. ما صبرا. ما صبرنا نہیں، ما صبرا. ان دونوں نے صبر نہیں کیا. مجھے نہیں نکالا گیا. مجھے نہیں نکالا گیا.
ما खोरिज तो क्या क्या बोलेंगे? मा खोरिज तो मुझे नहीं निकाला गया। हमें कबूल नहीं किया गया। हमें कबूल नहीं किया गया। मा कुबिलना। मा कुबिलना। ठीक है। तुम दोनों को तुम दोनों को सवार नहीं किया गया। तुम दोनों को सवार नहीं किया गया। मा रोकिब। मा रोकिब तुमा। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू से अरबी जो है उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो गई है। तो टाइम आज हमारा काफ़ी हो गया। बाकी जो है आप सब ने फिर प्रैक्टिस करनी है। ये अल्फाज जो है आपके पास मौजूद है, इनमें से मुख्तलिफ जुमले जो है आप बनाते जाएं इसी तरह। ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ अल्फाज जो है माजी के हवाले से आप सोचते रहें कि इसका क्या बनेगा, अपना कोई वाक़या सोचते रहे उसके लिए क्या लफ्ज़ बनेगा, तो अरबी बनाने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह कुछ अरसे बाद आपको अरबी जो है वो बोलनी आ जाएगी, लिखनी आ जाएगी। बल्कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको अरबी आ गई है। 3 ज़माने होते हैं किसी भी ज़ुबान में, माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी के हवाले से कोई भी बात आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अब हाल और मुस्तकबिल को हमने पढ़ना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अरबी ज़ुबान सीखने, सिखाने और इसके ज़रिए फिर कुरान मजीद, अहादीस मुबारका और फ़िक़्ह को समझने समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी तरह हमारे लिए दीन पे चलना, दीन के अहकामात सीखना सिखाना और अमल करना आसान बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।